السلام علیکم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 سے انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کرتے ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان سے بیان کی جاتی ہے۔ ثواب جاریہ کے طور پر ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہم مل کر قرآن پاک سیکھنے کی کوشش کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. And, O beloved, when my servants ask you about me, tell them, I am near. I reply the call of the supplicant whenever he calls me out. So they should embrace my obedience and have firm faith in me, so that they may find the coveted road leading straight to the destination. اور اے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میری نسبت سوال کریں تو بتا دیا کریں کہ میں نزدیک ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ بس انہیں چاہیے کہ میری فرما برداری اختیار کریں اور مجھ پر پختہ یقین رکھیں تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ اس میں طالبان حق کی طلب مولا کا بیان ہے جنہوں نے عشق الہی پر اپنے حوائج کو قربان کر دیا۔ وہ اسی کے طلبگار ہیں۔ انہیں قرب و وصال کے مسردہ سے شاد کام فرمایا۔ ایک جماعت صحابہ نے جذبہ عشق الہی میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ ہمارا رب کہاں ہے؟ اس پر نوید قرب سے سرفراز کر کے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے۔ جو چیز کسی سے مکانی قرب رکھتی ہو وہ اس کے دور والے سے ضرور بعد رکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب بندوں سے قریب ہے۔ مکانی کی یہ شان نہیں، منازل قرب میں رسائی بندے کو اپنی غفلت دور کرنے سے میسر آتی ہے۔ دعا عرض حاجت ہے اور اجابت یہ ہے کہ پروردگار اپنے بندے کی دعا پر لبیک عبدی فرماتا ہے۔ مراد عطا فرمانا دوسری چیز ہے، وہ بھی کبھی اس کے کرم سے فی الفور ہوتی ہے، کبھی حکمت کے تحت کسی تاخیر سے۔ کبھی بندے کی حاجت دنیا میں روا فرمائی جاتی ہے، کبھی آخرت میں۔ کبھی بندے کا نفع دوسری چیز میں ہوتا ہے، وہ عطا کی جاتی ہے۔ کبھی بندہ محبوب ہوتا ہے، اس کی حاجت روائی میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ وہ عرصے تک دعا میں مشغول رہے۔ کبھی دعا کرنے والے میں صدق اور اخلاص وغیرہ شرائط قبول نہیں ہوتے، اسی لیے اللہ کے نیک اور مقبول بندوں سے دعا کرائی جاتی ہے۔ ناجائز عمل کی دعا کرنا جائز نہیں۔ دعا کے آداب میں ہے کہ حضور قلب کے ساتھ قبول کا یقین رکھتے ہوئے دعا کرے اور شکایت نہ کرے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھے پھر دعا کرے۔ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. It is made lawful for you to approach your wives during the nights of the fasts. They are like clothes for you and you are like clothes for them. Allah knows that you broke the trust in the case of your own right, but He has shown mercy to you and has forgiven you. So have sexual relations with them now, during the nights of the fasts without any inhibition. And seek what Allah has prescribed for you,
and eat and drink until the white thread of dawn becomes distinct to you, separated from the black thread of night. Then complete the fast till dusk, and refrain from having sexual contact with your wives whilst you are in retreat in the mosques. These are the bounds set by Allah, so do not draw near to them to step over. Thus, Allah explains His verses clearly for the people so that they may embrace piety. تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ تم اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تمہارے حال پر رحم کیا اور تمہیں معاف فرما دیا۔ بس اب روزوں کی راتوں میں بے شک ان سے مباشرت کیا کرو، اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے چاہا کرو، اور کھاتے پیتے رہا کرو یہاں تک کہ تم پر صبح کا سفید ڈورا رات کے سیاہ ڈورے سے الگ ہو کر نمایاں ہو جائے۔ پھر روزہ رات کی آمد تک پورا کرو، اور عورتوں سے اس دوران شب باشی نہ کیا کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہو۔ یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں، بس ان کے توڑنے کے نزدیک نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں۔ شرائع سابقہ میں افطار کے بعد کھانا پینا، مجامعت کرنا نماز عشاء تک حلال تھا۔ بعد نماز عشاء یہ سب چیزیں شب میں بھی حرام ہو جاتی تھیں۔ یہ حکم زمانہ اقدس تک باقی تھا۔ بعض صحابہ سے رمضان کی راتوں میں بعد عشاء مباشرت وقوع میں آئی۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اس پر وہ حضرات نادم ہوئے اور درگاہ رسالت میں عرض حال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرمایا اور یہ آیت نازل ہوئی اور بیان کر دیا گیا کہ آئندہ کے لیے رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک مجامعت کرنا حلال کیا گیا۔ اس خیانت سے وہ مجامعت مراد ہے جو قبل اباحت رمضان کی راتوں میں مسلمانوں سے سرزد ہوئی تھی۔ اس کی موافقہ بیان فرما کر ان کی تسکین فرما دی گئی۔ یہ امر اباحت کے لیے ہے کہ اب وہ ممانعت اٹھا دی گئی اور لیالی رمضان میں مباشرت مباح کر دی گئی۔ اس میں ہدایت ہے کہ مباشرت نسل اور اولاد حاصل کرنے کی نیت سے ہونی چاہیے جس سے مسلمان بڑھیں اور دین قوی ہو۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ معنی یہ ہیں کہ مباشرت مواقف حکم شرع ہو، جس محل میں جس طریقے سے مباح فرمائی اس سے تجاوز نہ ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے جو اللہ نے لکھا اس کو طلب کرنے کے معنی ہیں رمضان کی راتوں میں کثرت عبادت اور بیدار رہ کر شب قدر کی جستجو کرنا۔ یہ آیت حضرت سرما بن قیس کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ محنتی آدمی تھے۔ ایک دن بحالت روزہ دن بھر اپنی زمین میں کام کر کے شام کو گھر آئے، بیوی سے کھانا مانگا، وہ پکانے میں مصروف ہوئیں۔ یہ تھکے ہوئے تھے، آنکھ لگ گئی۔ جب کھانا تیار کر کے انہیں بیدار کیا انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں سو جانے کے بعد روزہ دار پر کھانا پینا ممنوع ہو جاتا تھا، اور اسی حالت میں دوسرا روزہ رکھ لیا۔ ضعف انتہا کو پہنچ گیا تھا، دوپہر کو غشی آ گئی۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور رمضان کی راتوں میں ان کے سبب سے کھانا پینا مباح فرمایا گیا۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انابت اور رجوع کے باعث قربت حلال ہوئی۔ رات کو سیاہ ڈورے سے اور صبح صادق کو سفید ڈورے سے تشبیہ دی گئی۔ معنی یہ ہیں کہ تمہارے لیے کھانا پینا رمضان کی راتوں میں مغرب سے صبح صادق تک مباح فرمایا گیا۔ صبح صادق تک اجازت دینے میں اشارہ ہے کہ جنابت روزے کے لیے منافی نہیں۔ جس شخص کو بحالت جنابت صبح ہوئی وہ غسل کر لے، اس کا روزہ جائز ہے۔ اسی سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا کہ رمضان کے روزے کی نیت دن میں جائز ہے۔ بحالت روزہ، خورد و نوش و مجامعت میں سے ہر ایک کے ارتکاب سے کفارہ لازم ہو جاتا ہے۔ علماء نے اس آیت کو صوم و سال یعنی مسلسل روزے کی ممنوع ہونے کی دلیل فرمایا۔ اس میں بیان ہے کہ رمضان کی راتوں میں روزہ دار کے لیے جمع حلال ہے جبکہ وہ معتکف نہ ہو۔ اعتکاف میں عورتوں سے قربت اور بوس و کنار حرام ہے۔ مردوں کو اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے۔ معتکف کو مسجد میں کھانا پینا سونا جائز ہے۔ عورتوں کا اعتکاف ان کے گھروں میں جائز ہے۔
اعتکاف ہر ایسی مسجد میں جائز ہے جس میں جماعت قائم ہو۔ اعتکاف میں روزہ شرط ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. And do not eat upon one another's wealth amongst yourselves through injustice, nor take wealth to the authorities as a bribe, so that this way you may also swallow a portion of others' wealth unfairly, whilst you are aware that this is a sin. اور تم ایک دوسرے کے مال آپس میں ناحق نہ کھایا کرو، اور نہ مال کو بطور رشوت حاکموں تک پہنچایا کرو کہ یوں لوگوں کے مال کا کچھ حصہ تم بھی ناجائز طریقے سے کھا سکو، حالانکہ تمہارے علم میں ہو کہ یہ گناہ ہے۔ اس آیت میں باطل طور پر کسی کا مال کھانا حرام فرمایا گیا، خواہ لوٹ کر یا چھین کر یا چوری سے یا جوئے سے یا حرام تماشوں یا حرام کاموں یا حرام چیزوں کے بدلے یا رشوت یا جھوٹی گواہی یا چغل خوری سے، یہ سب ممنوع اور حرام ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ ناجائز فائدے کے لیے کسی پر مقدمہ بنانا اور اس کو حکام تک لے جانا ناجائز اور حرام ہے۔ اسی طرح اپنے فائدے کی غرض سے دوسرے کو ضرر پہنچانے کے لیے حکام پر اثر ڈالنا، رشوتیں دینا حرام ہے۔ جو حکام رس لوگ ہیں وہ اس آیت کے حکم کو پیش نظر رکھیں۔ حدیث شریف میں مسلمانوں کو ضرر پہنچانے والے پر لعنت آئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔